میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آج ہمارے مہمان ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، جو کہ ایم کیو ایم کا غالباً بیسٹ فیس، جو کم از کم ان کا بذات خود اگر نہیں تو ایم کیو ایم کی پالیسیز اور پریکٹسز کا بیسٹ فیس، کہ ایک مڈل کلاس آدمی اپنی محنت پہ، اپنے میرٹ پہ کام کرتے کرتے کراچی کے لیے کام کیا، میئر اور پھر میئر آف دا ہائیسٹ کوالٹی، بہت سارے لوگوں نے ان کو سمجھا، پورا پاکستان سمجھتا ہے، اور پھر اس میوریل ڈیوٹی کے بعد بھی مڈل کلاس ہی رہے۔ یہ میرے خیال سے ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کے اندر ایک خواب ہے، اے ڈریم کم ٹرو۔ ایم کیو ایم کی تعریف میں یہ متوسط طبقہ جو یہ جماعت اپنے آپ کو کہتی ہے اور اپنی نمائندہ کہتی ہے کہ متوسط طبقے کی نمائندہ ہے، اور ایک لیک آف کمپلیٹ کرپشن ان ٹرمز آف فائنانس اگر نظر آتا ہے تو یہ ایم کیو ایم کی وہ تعریف ہے جس کی وجہ سے ایم کیو ایم نے سکھر میں جلسہ کیا، ایم کیو ایم نے آزاد کشمیر کے اندر ووٹنگ کروائی، اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان کی فاسٹسٹ گروئنگ جماعت ہے۔ لیکن دوسری طرف جب تنقید ہوتی ہے ایم کیو ایم پہ تو آج تک تنقید کے اندر بندوقیں شامل ہیں، بوریاں شامل ہیں، اور سیاست کے اندر وائلنس کے حوالے سے ایم کیو ایم کو جوڑا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر، آپ کی سکھر میں جلسہ، آپ کی 20th امینڈمنٹ پیش کرنا، آپ کی چھوٹے صوبوں کے حوالے سے بات کرنا، اس سب کچھ پہ آج بات کریں گے، لیکن آپ کا پارٹی جو ایتھوس ہے جس کے اندر آپ یہ سب مڈل کلاس لوگ، یہ سب تو بہت خوبصورت سر، لیکن آپ لوگ جمہوریت، پراپر جمہوریت کے اندر آپ لوگ چلتے ہیں یا کچھ تھوڑا سا اور ہے؟ پراپر نہیں، ہم تو پراپر سے زیادہ جمہوریت کے اندر چلتے ہیں۔ آئی تھنک اب تک تو جو ہے ہماری پریکٹسز رہی ہیں، اینڈ دیٹ ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈ، ہمارے یہاں ود ان اور آؤٹ سائڈ، ہم تو جمہوریت کے لیے ہم نے قربانیاں بھی دی ہیں، اور آج بھی آئی تھنک جمہوریت کو اسٹرینتھن رکھنے میں، اور کوئی جبکہ ہم پر الزامات بھی لگتے ہیں کہ ہم بار بار ہم کیوں ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے پلاٹ پرمٹ لینا ہوتا یا بینکوں سے لون لے کر معاف کرانا ہوتا اور این آر او کے کیسز معاف کرانے ہوتے تو وہ بھی آ جاتا لوگوں کے پاس، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم پھر بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور ہم اس پولیٹیکل سیٹ اپ اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو گرنے نہیں دیتے؟ تو پھر کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ پہ سے یہ ٹیگ نہیں ہٹا؟ جو ٹیگ ہٹے گا نہیں ہم پر سے، اس لیے کہ ٹیگ جو امبوز ہوا ہے ہم پر، وہ 30 سال لگے ہیں اس کو باور کرانے میں۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی پولیٹیکل پارٹیز، ایکچولی جو ایم کیو ایم ہے وہ اس پاکستان کی اسٹیٹس کو چیلنج کرتی ہے۔ پاکستان میں جو روایتی قسم کی جو سوری میں انٹرجیکٹ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے خیال سے سوال یہ ہے کہ آپ پہ الزام یہ لگتا رہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے گن گاتے ہیں، اور اینڈ میں جب موقع آتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی سائڈ لے لیتے ہیں اور جمہوریت کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی ہم اس پہ آئیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا تہمتیں آپ پہ لگائیں، غلط لگائیں، کیا، لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی یہ دیکھا اور آپ نے اس کی نشاندہی کی، اور واقعی یہ بات میں بھی مانتا ہوں ایسا ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے جمہوریت یا اس وقت کی جو جمہوری حکومت تھی، آپ اس کے ساتھ کھڑے رہے، جبکہ اس کی جو ہے براہ راست بالکل بالواسطہ ہی نہیں ایک کانفرنٹیشن چل رہی تھی فوج کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تو کیا وہ تھا کہ جو بدلا؟ کیا آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب جو ہیں آپ کے خیال سے کنٹینیو کریں گے، اور یہ آپ کے خیال سے دانش مندانہ فیصلہ تھا کہ ان کے ساتھ ہی لگے رہیں، یا آپ کے خیال سے انہیرنٹلی کوئی چینج آئی ہے ایم کیو ایم میں کہ جمہوریت کی طرف رہنا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یوز نہیں ہونا ہے ڈیریل کرنے کے لیے؟ لیٹس ایکسیپٹ دا ٹروتھ اینڈ ریالٹی۔ اگر میں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ میں ڈریگ کروں اور میرا اگر جواب لمبا نہ ہو، اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتے آج تک تو 15,000 لوگ اسٹیبلشمنٹ، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے آپریشن پہ نہیں مارے جاتے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتے آج تو لیاری میں لوگوں کو اتار کر جو ہے ان کے گلے نہیں کاٹے جاتے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہوتے آج تو ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ 70 سال۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کوئی چینج نہیں ہے، آپ ہمیشہ سے جمہوری جماعت تھے، جمہوریت کے ساتھ تھے، اور یہ محض الزام تھا۔ ایگزیکٹلی، اس لیے کہ ہم نے گرو کیا ہے بالکل گراس روٹ لیول سے، 120 گز کے گھر سے الطاف بھائی نے تحریک شروع کر کے بسوں میں لٹک کر سفر کر کے، اور بہت گریجول یہ سفر ہوا ہے۔ سر یہ آپ کی اصل میں ایک پوزیشن ہے، آپ ایک تیسری قوت رہے ہیں، اب پی ایم ایل کیو ہے، عمران خان صاحب آ رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک آپ تیسری قوت رہے ہیں، کئی سال رہے ہیں۔ تیسری قوت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتی ہے کہ وزیر اعظم میرا تو نہیں آئے گا، تو میں جو بڑی پارٹی ہے اس کے ساتھ مل کے اپنی کنسٹیٹوئنسی کو اور اپنے ورکر کو اور اپنی پارٹی کو جو فوائد دلا سکوں زیادہ سے زیادہ،
تو وہ دلاؤں, تو پھر وہ ویلنگ ڈیلنگ کا ایسپیکٹ جو ہے وہ انہیرنٹلی آ جاتا ہے. یہ نہیں کہ صرف آپ میں ہے, ANP میں ہے, آپ میں ہے, سب ساری ایسی پارٹیز جو کہ اپنی کنسٹیٹوئنٹس کے لیے ایک ڈیل کرتی ہیں بڑی پارٹی کے ساتھ. ایک اگر میں اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, تھوڑا سا ڈفرینس ہے بٹوین ادرز میں آپ جو بات کر رہے ہیں اور ہم نے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے ساتھ الیکشن سے پہلے 9 الیکشن ہم لڑ چکے ہیں ان 27 سالوں میں, ہم نے کوئی کولیشن نہیں بنائی. الیکشن لڑنے سے پہلے MQM اپنے ہی نظریے پہ, اپنے ہی کام پر, اپنے ہی ایشوز کو لے کر گئے. نمبر 1 آپ ووٹ اپنے بلبوتے پہ لیتے ہیں. جی جیتے الیکشن آپ اپنے بلبوتے. بالکل. جب ہم الیکشن جیت جاتے ہیں اور ہم ڈیفینیٹلی ہمیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹ نہیں ملتے کہ ہم خود سے گورنمنٹ فارم کر سکیں, تو آج تک ہمارے دروازوں پر تمام پارٹیز کے لوگ آئے ہیں, سربراہان آئے. MQM کسی سے کولیشن کرنے کے لیے نہیں. پھر نمبر 2 یہ کہ جب ہم الیکشن میں ووٹ لیتے ہیں اور ہمارے پاس بڑی پارٹیز آتی ہیں جن کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہوتا ہے, تو ہم نے ہر بڑی پارٹی کے ساتھ جس کو لوگوں نے اپنا مینڈیٹ دے رکھا ہوتا ہے, ہم اس کے ساتھ کولیشن کرتے ہیں, ناٹ کمپرومائزنگ آن آر ایتھکس. فرنٹ مین لیکن آپ جو ان کے لیے بنتے ہیں, جس طرح آپ مشرف صاحب کے لیے آپ کی اچھی خاصی مقبولیت جا رہی تھی, آپ بذات خود میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں مقبول ہو رہے تھے, کراچی میں بنسبت پہلے کے اچھی خاصی گورننس چل رہی تھی, MQM کا نام جو ہے وہ پہلی دفعہ ملک گیر پھیل رہا تھا. اور پھر آپ نے جو ہے وہ مشرف صاحب کے کہنے پہ 12 مئی کو جو ایک کہہ لیں کہ اپنا ایک جلسہ کیا, اور پھر اس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی, وداؤٹ لیئنگ بلیم میں کہوں گا, آپ ایک ایسی صورتحال کا حصہ لیکن بن گئے چاہتے نہ چاہتے ہوئے, کہ جس سے آپ کی بدنامی ہوئی. تو اب آپ جب فرنٹ مین بن جائے, ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ جو یہ 20ویں ترمیم لائے ہیں. 12 مئی کو کیا ہوا تھا؟ دیکھیں 12 مئی کو تو 16 لوگ میرے بھی شہید ہوئے ہیں. ٹھیک ہے ہوئے تھے سر, لیکن آپ یہ ڈینائی تو نہیں, جب یہ والی بات ہوتی ہے تو پھر یہ بات ان لوگوں کو پھول نہیں مارے گئے تھے. چونکہ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہوئے, لیکن جب ہاں سب کی بدنامی ہوئی تھی, آپ کے بھی نام خراب ہوا. بالکل بدنامی ہوئی. اچھا ابھی لیٹسٹ کی بات کریں, لیکن جب ہم اپنا ذکر کرتے ہیں نا تو یہ ہاں نہیں ٹھیک ہے, جب ہمارے آدمی کی بات آتی ہے تو بات آتی ہے ہاں نہیں ٹھیک ہے وہ تو ہوا تھا, اس کو سائڈ پہ ڈالو. سر میں یہاں بلیم گیم نہیں کر رہا نا, اس لیے میں اس چیز کو بائی پاس کر گیا, کیونکہ میرا پوائنٹ کچھ اور ہے. میرا پوائنٹ یہ کہ جب آپ کسی اور کے فرنٹ مین بننے کی کوشش کرتے ہیں, کسی اور کے کہنے پہ کچھ کرتے ہیں, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ تھوڑا فیس لوز کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ اگر ہم بات کریں, کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہیں بھی, اور بلکہ زیادہ تر لوگ یہ مانتے بھی نہیں ہیں, لیکن ایک الزام لگتا ہے کہ 20ویں ترمیم جو ہے اس کو ایک ایسے موقع پہ لانا, اور آپ دیکھیں نا 20ویں ترمیم آئی, اس سے آپ کے فوائد جو نظر آتے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے بھی 25 لاکھ لوگ کراچی میں ہیں, اور سرائکی 25 لاکھ ہیں کہتے ہیں, اور ہزارہ کمیونٹی کی بھی بے تحاشا لوگ کراچی میں ہیں. اگر آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور ہزارہ اور سرائکی آبادی اگر آپ ان کے علاقوں کی بھی دیکھیں اور کراچی میں بھی دیکھیں, تو ایک اسٹریٹجکلی اچھی موو تھی آپ کی 20ویں ترمیم, جس سے آپ کو بھی فائدہ ہے. لیکن یہ بھی الزام لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو جو ہے اس میں بیک کیا جا رہا ہے, تاکہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرائکی ڈیبیٹ میں پھنسیں اور ANP جو ہے وہ ہزارہ کی ڈیبیٹ میں پھنسے. تو یہ جو آپ کی موو تھی 20ویں ترمیم کی, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے تو MPs جو ہے وہ ہمارے خلاف تحریک لے کر آ رہے ہیں پروونشل اسمبلی میں, وہ تو روزانہ ہمارے خلاف بیانات دے رہے ہیں. اگر پیپلز پارٹی بیک کر رہی ہے ہمیں, نہیں تو کمال صاحب نہیں اب یہ آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اس کو ہم ہر چیز کو 20ویں ترمیم کیوں آئی, یہ بتائیے, آپ بتائیں کہ کیوں آئی. ہاں یہ ہے یہ بتائیے. کانسپریسی تھیوری میں جائے بغیر ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیں سرائکی صوبے کی بات جو ہے MQM اپنے جب MQM اپنا سیکنڈ الیکشن لڑ رہی تھی اور نیشنل اسمبلی کا پہلا الیکشن لڑ رہی تھی 1988, اس کا جو اس وقت منشور تھا, اس منشور میں سرائکی صوبے کا MQM نے ذکر کیا, جس وقت MQM مہاجر قومی موومنٹ تھی. MQM نے یہ 20ویں ترمیم اس لیے پیش کی ہے کہ اگر تمام لوگ وزیر اعظم پاکستان اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صوبے بننے چاہیے, اور اب سرائکی صوبہ نہیں بنے گا اور اب چھوٹے صوبے نہیں بنیں گے, تو کب بنیں گے؟ اس لیے کہ ان کا اس علاقے سے تعلق ہے, ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صرف تقریر کرنے سے تو نہیں ہوگا, اس لیے کہ دیکھیں آپ کے پاس آج جو لا ہے, جو کانسٹیٹیوشن کہتی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے اپنے ہی صوبے میں پہلے 2/3 سے جو ہے وہ میجورٹی سے وہ پاس ہو پہلے, پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں آئے, اور اس کے بعد پھر جناب ہو جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صوبے بنانے ہیں تو آپ کو اس کا طریقہ کار طے کرنا. MQM نے ایک پروپوزل دی ہے, اس پروپوزل کے اوپر بحث ہو سکتی ہے, وہ ریجیکٹ کریں اس پروپوزل کو,
لیکن ایک طریقہ کار MQM نے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر آپ کو واقعی صوبے بنانے ہیں تو صوبے اس طریقے سے بن سکتے ہیں. صحیح. دیکھیے آپ کا پروپوزل جن علاقوں کے لیے ہے وہاں پہ آپ کی ریپرزنٹیشن تقریباً زیرو ہے. ہاں, لہٰذا سوال جو جس کی وجہ سے آپ کا اختلاف ہو رہا ہے, کیا ہم اس ملک کے باشندے نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک بالکل ہیں سر. کیا ہم آئسولیشن میں رہ کر جو ہے وہ اس ملک میں اپنی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ ایسا کوئی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے ایک تو یہ آپ مہاجر قومی موومنٹ تھے اور متحدہ قومی موومنٹ ہو گئے ہیں, لہٰذا یہ سازش والی چیز اب اتنی میٹر نہیں کرتی. اور جہاں تک یہ آپ کی یہ 20th امینڈمنٹ لانے والی بات ہے, آپ کو کیونکہ ان علاقوں سے مینڈیٹ نہیں ہے, لہٰذا آپ ان علاقے کی آواز بن کے اگر سامنے آ رہے ہیں تو لوگ سسپیشیسلی اس لیے دیکھ رہے ہیں, اور یہ آپ کی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ تو سندھ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے. اب میں یہ نہیں جاننا چاہتا آپ کی اصل نیت کیا ہے, وہ آپ لوگوں نے بارہا کہی ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے صوبے چھوٹے کرنے ہیں جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے, تو سندھ کو کیوں نہیں چھوٹا کرنا؟ دیکھیں, جہاں پر جن لوگوں جب آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, لوگوں کی آواز کی بات کرتے ہیں. سندھ میں چونکہ سندھ ابھی بہت مشکل سے ہماری 30 سالہ جدوجہد کے بعد آج جو اربن اینڈ رورل کا ڈیوائیڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, آہستہ آہستہ ڈیمینش ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ ڈیوائیڈ پہلے بہت تھا. پنجاب میں بھی ہو رہا ہے سر, پنجاب میں تو تقریباً ہو چکا ہے. پنجاب کے اربن رولر میں اور یہاں کے اربن رولر میں زمین آسمان. پنجاب میں کبھی آج تک جو ہے وہ اربن رولر کی وجہ سے 2 زبانوں کی وجہ سے کلنگز نہیں ہوئی ہیں. تو آپ لسانی بنیادوں پہ صوبے بنا رہے ہیں؟ نہیں, ہم لسانی بنیادوں پہ نہیں. میں ایکچولی تو دوسری بات کر رہا تھا. اب مجھے جو ہے وہ اگر میں اپنی بات کمپلیٹ کر سکتا تو لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں. لوگوں کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سندھ کے اندر, سندھ کے رہنے والی جو سندھ میں جو 2 نمائندہ بڑی جماعت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM اور پیپلز پارٹی دونوں اس سندھ میں ایڈمنسٹریٹولی یا لسانی طور پر صوبے بننے کے ان کو ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں سے آواز آ رہی ہے لوگوں کی وہاں کی MQM نے نمائندگی کی. اور یہ اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ جی آپ کے وہاں پر مینڈیٹس نہیں ہیں اور آپ بات نہیں کر سکتے, تو پھر بات بہت دور تک جائے گی. پھر کسی کو پھر جس کا جہاں پر MNA نہیں ہے, جس کا جہاں پر MP نہیں ہے, پھر اس کو پھر بات کر رہے. پاکستان میں یہ جو کراچی کے اوپر ہر کوئی جو ہے وہ دعوے دار پھر بن جاتا ہے, یا ہر کوئی دعوے دار جو ہے وہ ٹھیکیدار بن جاتا ہے. پھر کراچی حیدرآباد میں پھر پاکستان کے کسی نہیں مجھے اپنی بات کمپلیٹ. پھر کراچی حیدرآباد میں پھر کسی کو پھر جو ہے وہ نہ ٹاک شو کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو جو ہے وہ بیان دینے کی ضرورت ہے, نہ کسی کو مینڈیٹ سے کھیلنے کی ضرورت ہے. کمال صاحب دیکھیے سوال, کیونکہ آپ جب نہیں بنے تھے, جب میوریل سسٹم نہیں تھا, تو ایک ڈسٹرکٹ کمشنر, ڈیپٹی ایک کمشنر کراچی نما چیز ہوتی تھی. کراچی کتنے حصوں میں بٹا ہوا تھا اس وقت؟ کراچی سینٹرلائز تھا. کراچی 5 حصے تھے. آپ کے وقت کتنے حصے تھے؟ 18 حصے تھے. 18 حصے. بہتر چلا؟ جی بالکل. تو اگر پنجاب کے 10 حصے کرنے ہیں تو سندھ کے بھی 4 کر لیں, بہتر چلے گا. جب لوگ ڈیمانڈ کریں گے نا. کمال صاحب لوگوں کو کیا پتا, آپ نے پوچھ کے کراچی کے 18 ٹاؤن کیے تھے؟ نہیں دیکھیں, نہیں کراچی کے 18 ٹاؤن ہم نے نہیں کیے تھے جناب. سر دیکھیں کمال صاحب, کراچی کے 18 ٹاؤن ہم نے نہیں کیے تھے. کراچی کے 18 ٹاؤن 2001 میں ہوئے تھے, اس وقت ہم نہیں تھے کہیں موجود. نہیں ٹھیک, میں مقصد میرا کہنے کا یہ کہ عوام کی ایڈمنسٹریشن کے لیے اور عوام کے حقوق کے لیے آپ پوچھیں عوام سے, ایڈمنسٹریشن کے لیے خود فیصلہ کریں. لسانی بنیادوں پہ آپ اگر صوبے بنائیں گے تو پھر آپ عوام سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے الگ ہونا ہے یا نہیں, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں آپ وہ کر ہی نہیں رہے. سر اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں تو اسی لیے تو پنجاب میں سوچا جاتا ہے یہ لوگ تو صرف پنجاب کو چھوٹا کرنا چاہ رہے ہیں, اور شاید صحیح کرنا چاہ رہے ہیں. 60% عوام ایک صوبے میں رہتی ہے, بڑا صوبہ ہے, اس کو آپ چھوٹا چاہتے ہیں, اس کی طاقت کم چاہتے ہیں. لیکن سر آپ کہہ تو یہ نہیں رہے نا, آپ تو ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے ہیں. تو میں اگر ایڈمنسٹریشن کے لیے آپ سے پوچھوں کہ جی کراچی اور اس کے جو علاقے ہیں اس کے ارد گرد, ان کو بھی ایک سیپریٹ صوبے کی طرح آپ ایڈمنسٹر کریں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سازش ہم کبھی کر نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک تہمت نما چیز لگ جائے گی. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے لوگوں سے. ایڈمنسٹریشن ہماری یہاں پر سندھ میں صحیح چل رہی ہے. جب اس کی ڈیمانڈ جب لوگ کریں گے, جب سندھ کے رہنے والے اگر یہ بات کریں گے جب, تو اس وقت یہ دیکھی جائے گی. آج تو یہ بات ہی نہیں ہے. نہیں کمال صاحب دیکھیں, ایڈمنسٹریشن سرائیکی صوبے کی اور ہزارہ صوبے کی, تو سرائیکی صوبے کی بات تو آج 30 سال پہلے سے ہو رہی ہے. سر عوام بہت بڑے صوبے ہیں سارے, ان کو ایڈمنسٹریٹولی نہ کہ ایک نسل کے نام پہ جو کہ وہاں پہ زیادہ میجورٹی میں رہتی ہے, یہ آپ ایڈمنسٹریٹولی اگر صرف سوچیں تو ایک چھوٹے علاقے کو ایڈمنسٹر کرنا زیادہ آسان ہے, لہٰذا چھوٹے کر دیجئے علاقے. بس اتنی سی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی. جب اس علاقے کے عوام کیسے ڈیمانڈ کرے گی کہ ہمیں چھوٹا کریں یا بڑا کریں؟ عوام کا اس سے کیا تعلق؟ نہیں, عوام سرائیکی میں کیسے, جو جنوبی پنجاب ہے اور ہزارے میں لوگ کیسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ وہ لسانی بنیادوں پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور آپ کا ان کا ساتھ دینا پھر لگتا ہے کہ جی یہ ایک لسانی جماعت کراچی سے اٹھ کے آئی ہے اور لسانی جماعتیں بنانے کی توقع رکھتی ہے, کیونکہ یہ بڑی لسانی جماعت جو ہے پاکستان میں بغیر نام کے, اس کو وہ چھوٹا کر سکے. نہیں دیکھیں, لگنے میں تو جو ہے وہ آپ کچھ بھی کسی کے ساتھ لگا لیں
اور وہ لگ جائے گا, لیکن ہم تو جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں, ٹرو نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کا طریقہ کار اگر, اور جبکہ تمام پارٹیز انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کی پی ایم ایل این بھی اس بات متفق ہے کہ یہ صوبے بننے چاہیے, تو ہم نے کہا ہے کہ ہم نے صوبے بننے چاہیے, صرف پنجاب چھوٹا نہیں ہونا چاہیے, سندھ بھی چھوٹا. جہاں جہاں دیکھیں ہمارا وہ ایک جملہ ہے, اور ہم جو بڑی کیئرفلی یہ والی بات کرتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, جہاں جہاں صوبے بننے کی تحریک چل رہی ہے, سرائے کی جنوبی پنجاب میں 30 سالوں سے یہ موومنٹ, تو آپ کہیں پھر آپ لسانی تحریکوں کے ساتھ نہیں آپ نہیں, ہم تو پاکستان کی تمام تحریکوں کے ساتھ ہیں, ہم تو پاکستان کی تمام تحریکوں کے ساتھ, جی جو اپنے رائٹس کے لیے لڑا ہم نے تو جلسے کیے یہاں پر. بلوچ رہنما قتل, کراچی کے بلوچ نہیں سر, وہ جو نہیں جناب, میں لبریشن بلوچستان میں جو مست شدہ لاشیں پھینکی جاتی ہیں, ہم نے قائد اعظم کے مزار پہ لوگوں کو یاد نہیں رہتی, میڈیا کو بھی یاد نہیں رہتی, ہم نے جو ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ان ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے خلاف ہم نے یہاں پر ہزاروں لوگوں کا مجمع کیا ہے. ہم نے اس کو جو ہے وہ ہم نے پاکستان کی واحد جماعت ہے بریک بھی لینے ہے. آپ سے جو سب سے بڑی شکایت ہے باقی ملک کو, جو کراچی کے باہر اور پنجاب کے اندر بالخصوص, وہ یہ ہے کہ آپ ایک لسانی جماعت ہیں زیادہ تر, اور آپ جو اسکریم کنسپیریسی, آپ کو ہر چیز ایک سازش لگتی ہے جب آپ کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ سازش لگتی ہے. جی, وہ بھی ایک سازش ہوئی نا سر, مطلب یہ آپ تھوڑے سے پیرانوئڈ ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کے اتنے لوگ مرے ہیں, آپ کے خلاف اتنے ایکشنز ہوئے ہیں, لیکن آپ لوگوں کی پارٹی کو ایک سیاسی تحریک کم اور ایک لسانی تحریک آج بھی زیادہ سمجھا جاتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں, سمجھنے میں ہم اسی پرسیپشن کے لیے تو کو چینج کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے ایکشنز جو ہے وہ آج کراچی میں اگر آپ دیکھیں, آپ نے جو بات کی شروع میں, کراچی میں پاکستان کے کس حصے کا آدمی نہیں رہتا, تو اگر ہماری لسانی سوچ ہوتی تو میں لیاقت آباد اور لالو کھیت اور نیو کراچی کے علاوہ کراچی میں کہیں کام ہوا نظر نہیں آتا. لیاری میں پانی پھر مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے میئر نہیں دیتے, آئلینڈس میں جو ہے بابا آئلینڈ, بھٹ آئلینڈ, سوالہ آباد, شمس پیر میں پانی مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم کے ناظم نہیں دیتے. مبارک ولیج میں جا کر جو ہے وہ 65 کلومیٹر کی روڈ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے ایک سے ایک آپ لسانی تنظیم کا ناظم جو نہیں دیتا. کوئی بھی ہماری زبان بولنے والا نہیں ہے. آج ہسپتالوں میں اگر ہم ہمارے بنائے ہوئے جائیں, وہاں پر اگر آج جو مشینیں لگی ہوئی ہیں, جہاں پر ایک دن کا کرایہ ایک مشین کا وینٹیلیٹر کے 20,000 روپے ہے, ہم 5 روپے میں وہ وینٹیلیٹر لگا رہے ہیں. لگانے والے سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ تمہاری زبان کیا ہے, تمہارا مذہب کیا ہے, تمہاری ذات کیا ہے, اس لیے کہ ہماری سوچ یہ نہیں ہے. تو یہی ایکشنز ہیں. اگر ہم نے ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, آپ نے یہ تو ڈیٹیل کر دیا کہ آپ کس طرح سے آپ نے جو ہے سرو کیا کراچی کے عوام کو, جس میں کہ صرف ایک نسل کے لوگ نہیں ہیں, اور یہ سبھی جانتے ہیں, اور آپ نے کہا ہر ٹاؤن میں آپ نے کام کیا. لیکن جہاں تک بات آتی ہے آپ کی ریلیشن شپ ود ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز اینڈ ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری, تو وہاں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے جو ایکچوئل ایک خلیج ہے, وہ ٹرسٹ کی بات ہے میرے خیال سے. وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا اس پہ کیا تبصرہ ہے, اور یہ بھی مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ نئے صوبے کی جو بات انہوں نے کی, تو وہاں پہ جو رائٹس کا ایشو تھا اس کی ترجمانی کرنے کے حوالے سے انہوں نے کی, تو پھر کراچی میں اس کا جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہے وہ کیا ہوگا, ان سے پوچھیں گے ایک بریک کے بعد.